بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے، جو کہ اہل سنت کے نزدیک مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ آ جائیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تنبیہ ہے ضروری، حدیث میں ہے ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدۃ۔ یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ یعنی اس امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے ما سوا ایک کے، یعنی صرف ایک ہی جنتی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ؟ اب آ جائیے غور سے سنیے، فرقے تو بہت سارے ہیں، وہ ناجی کون ہے، نجات پانے والا کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے طریقے پر۔ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ جو سنت کے طریقے پر چلے۔ دوسری روایت میں فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، یعنی مسلمان کا بڑا گروہ، جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہوا، کیونکہ فرمایا نا جو میرے طریقے پر ہے، یعنی اہل سنت، سنت والا ہے، اور ایک میں فرمایا نا وہ جماعت ہوگی، بڑی جماعت، تو پورا نام بنا اہل سنت و جماعت۔ تو آپ دیکھ لیجئے سنت کے طریقے پر کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور سواد اعظم کون ہے؟ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، جنہیں پاک و ہند میں بریلوی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت بریلوی کوئی فرقہ تو نہیں، اہل سنت و جماعت ایک فرقہ، ایک جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کے وہی عقائد ہیں۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نجات پانے والی ہوگی۔ تو ناجی فرقہ کون سا ہوا؟ جسے پاک و ہند میں بریلوی کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرہ سے کیا مطلب؟ یعنی یہ جو فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک ہی جنتی، باقی سب جہنمی، تو فرمایا ان میں سے بہت سے فرقے تو ہو چکے، اب ان کا وجود بھی نہیں، وہ ختم ہو گئے، تو ان کے تذکرے سے ہمیں کیا مطلب؟ تو گھبرانے کی بات نہیں، یہ جو نئے نئے فرقے ابھی پیدا ہو رہے ہیں، جن کے بعض فرقوں کے تو بانی بھی اب جاہل ہوتے ہیں، تو بہرحال گھبرانے کی بات نہیں، یہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ ماضی میں کتنے ہی فرقے ہوئے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہیت سے بچائے۔ فرمایا صرف ان فرقوں کا یہاں ذکر کریں گے جو ہندوستان میں ہیں، ابھی موجود ہیں۔ فرمایا جو اس ہندوستان میں ہیں، مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، یعنی جو ہندوستان میں گمراہ کن فرقے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا تاکہ عوام ان سے بچے، عوام کو پتہ چلے
ان کا مکر و فریب، ان کے عقائد، ان کے برے نظریات کا علم ہو تاکہ عوام ان سے دور رہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ یہ نہیں کہ بیان سننے چلے گئے، نہیں، دور رکھنا ہے اور انہیں اپنے سے دور کرو۔ آئیں بھی تو کہو بھائی تم سے بات کرنے کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ ان گمراہ کن فرقوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔